ویسے سر جو اعلامیہ کل جاری ہوا اس میں یہ تھا کہ دونوں طرف کی جو قیادت ہے وہ اس میں بھی مزید مشاورت ہونی ہے، لیکن یہ فرمائے گا کہ یہ بات تو کچھ پہلے سے انڈرسٹینڈنگ ایک پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ عید کے بعد بظاہر تحریک شروع کی جائے گی، تو اس میں کوئی اس کے ایس او پیز بظاہر ڈیسائیڈ نہیں ہوئے، لیکن ایک کوئی خط و خال موجود ہے کہ وہ روڈز پر ہوگی تحریک، وہ مختلف شہروں میں ہوگی، وہ کس طریقے سے آپ لوگ چلائیں گے؟ دیکھیں آپ کیونکہ الائنس ہے، دیکھیں پی ٹی آئی کی تو خواہش یہی ہوگی کہ روڈز کو ظاہری بات ہے جایا جائے، اور ایک گیپ ہو گیا ہے، ایک 24 نومبر کی کال تھی، اس کے بعد ابھی پریکٹیکلی جو ہے نا بہت کچھ کرنا باقی ہے فیلڈ پہ، تو ظاہری بات مگر جب الائنس میں ہوں گے الائنس کچھ اور بھی شیپ لے سکتا ہے، وہ شاید پسند کریں گے ہم پہلے کنونشنز کریں، جلسے کریں، تو اس لیے پارلیمنٹ میں کریں، ظاہری بات ہے، اس لیے یہ ہفتہ 10 دن بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ مولانا صاحب بھی واپس آ گئے، تو اب یہ ساری پارٹیز اکٹھے بیٹھیں گی تو اس چیزوں پہ بھی غور کریں گی۔ اچھا ویسے سر ایز اے پولیٹیشین آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان تحریک انصاف کی غالباً گورنمنٹ تھی تو پی ڈی ایم کا جو ایک الائنس بنا تھا وہ جب تک گورنمنٹ نے ختم نہیں کر دی تب تک وہ الائنس چلتا رہا، پھر اگلی گورنمنٹ بھی جب آئی جو 16 ماہ رہی وہ بھی پی ڈی ایم کے اس میں رہی۔ اب یہ اگر الائنس بنتا ہے تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اگلے جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے تب تک چلایا جائے گا یا صرف اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے؟ اچھا یہ بڑا آپ کا انٹرسٹنگ سوال ہے۔ بنیادی طور پہ دیکھیں الائنس بنانے کا کیونکہ ایجنڈا تو مقصد سب کا الیکشن ہی ہے نہیں، اور بظاہر سامنے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ 8 فروری کا الیکشن ہے اور اس میں جو دھاندلی ہوئی اس کو بے نقاب کرنا اور اس کے لیے دوبارہ ایک نئے الیکشن کو ڈیمانڈ کرنا، مگر بات یہ ہے کہ جب آپ اتنے پروسیس میں ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور جس طرح کے حالات سے ملک گزر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جماعتوں کا اکٹھا ہونا اور کل کو ایک الیکٹورل الائنس کی طرف بھی جانا ایک پازیٹیو ہوگا، اور الٹیمیٹلی جس طرح سے پارٹیز قریب آ رہی ہیں اور اگر یہ آپ نے مطلب میرے خیال سے ایک دوسرے کے ساتھ فیئر چلتی رہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اچھا یہ جب کانفرنس ابھی کچھ دنوں پہلے اسلام آباد میں ہوئی تو اس کا جو اعلامیہ تھا اس میں جہاں بہت ساری چیزوں کا ڈسکشن ہوا تھا وہیں اس میں 26ویں ترمیم کے اوپر بھی بات ہوئی تھی، شاید خاقان صاحب تھے، باقی لوگ تھے، ان کی یہ رائے تھی کہ 26ویں ترمیم کو ریورس ہونا چاہیے، لیکن جے یو آئی فے تو اس کا کریڈٹ لیتی ہے کہ 26ویں ترمیم میں انہوں نے بڑا ایفرٹ کیا ہے، اس کے اوپر کیسے کنسنسس بلڈ اپ کریں گے؟ ویسے دیکھیں الٹیمیٹلی انہوں نے ایک فنکشنل ڈیموکریسی ہو، اس میں آپ بات کریں اس طرح کی ترمیم آ جائے شاید وہ چل جائے، مگر جہاں جب لوگوں کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوں، جب بینچ سلیکشن گورنمنٹ کر رہی ہو اور گورنمنٹ کی عددی تعداد بہت ہی زیادہ ہو، تو آپ نے دیکھا ہے کہ ایون ججز اس میں نمبر آؤٹ ہوتے رہے ہیں جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں۔ اگر سندھ کی واضح اگزامپل لے لیں کہ ایک پرٹیکولر سائڈ کے ریکمنڈی سارے کے سارے کیری ہوئے، اسی طرح بعد میں جب پنجاب کی اپوائنٹمنٹس ہوئی تو پھر یہ سارا چیزیں سامنے آ رہی ہیں، پھر آپ نے سپریم کورٹ کی ایلیویشنز دیکھ لیں تو اس سے تاثر بینچ پیکنگ کا زور پکڑتا جا رہا ہے، تو میرے خیال سے یہ بھی ایک عمل ہے جو جے یو آئی کو بھی ری تھنکنگ کی طرف مائل کرے گا۔ اچھا کل کا جو خطاب تھا صدر زرداری صاحب کا، اس میں آپ کی اپوزیشن نے بڑا بھرپور اور بڑا مطلب امپریسو احتجاج کیا، بڑے عرصے کے بعد نظر آیا کہ تھوڑی سی ایک پی ٹی آئی نے ایک اسٹرانگ فوٹنگ کے اوپر ایک امیج کریٹ کیا، لیکن ایک چیز جس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی رہی وہ یہ کہ اپوزیشن کر تو رہی تھی لیکن الگ الگ پاکٹس میں کر رہی تھی، اپوزیشن کی باقی جماعتیں بھی تھیں، اگر اکٹھے ہو کے احتجاج ہوتا تو وہ زیادہ اور اس کا امپیکٹ ہوتا کہ پارلیمنٹ میں بھی سب اکٹھے ہیں۔ دیکھیں پارلیمنٹ میں مور اور لیس اکٹھے ہیں، ظاہری بات ہے، مگر ہے کہ کیونکہ ہماری عددی تعداد بہت زیادہ ہے، اگر اوور آل اپوزیشن کا چنک دیکھ لیں تو ہم 80-85 ایک طرف ہو جاتے ہیں، اوور شیڈو کر دیتی ہے باقی ان کو کر جاتے ہیں، باقی کسی کی ایک سیٹ کی نمائندگی ہے، کسی کی اس طرح سے وہ ہے، تو ظاہری بات ہے اس پہ بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں، مگر اوور آل جو دیکھنا تھا کہ دیکھیں پارلیمان میں ایک پریزیڈینشل ایڈریس تو ہوا، مگر الٹیمیٹلی آپ پچھلا پریزیڈینشل ایڈریس اٹھا کے دیکھ لیں اور یہ اس میں کیا فرق آئے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کیا فرق ہے؟ وہ دیکھیں ایک اسٹیریوٹائپ دوبارہ سے تقریر کی گئی، اس میں کچھ ہٹ کے نہیں، اور مطلب بڑے ہی وہ مطلب دبے انداز میں تقریر کی گئی، بہت سارے ایشوز کو ٹچ اپون ہی نہیں کیا گیا، مطلب آپ نے جو ہے نا ٹھیک ہے آپ کے وابستگی سندھ سے ہے تو آپ نے سندھ کی بات کر دی، آپ نے لیکن کینالز کی شکایت انہوں نے کی جو مجھے لگ رہا تھا کہ واضح انداز میں نہیں کی نا، آپ وہ تقریر اٹھا کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے وہ بائی پاس کر دی، اوور آل ایشوز میں کور دے کے بات کریں تو وہ بات نہ کرنا ہوا، اگر آپ بات کر رہے ہیں تو آپ اوور آل پانی کی ڈسٹریبیوشن کی بات کریں کہ فیئر نہیں ہے، ہمیں یہ مسئلے مسائل ہیں، آپ نے بلوچستان کی بات کرتے ہوئے کہا پانی ہم لے آئیں گے قازقستان سے، تو بھائی ادھر جو اپنا پانی ضائع ہو رہا ہے اس کا کیا کرنا ہے، جو
फ्लड सीजन आता है हर साल हमारा बारिशों का इंफ्रास्ट्रक्चर सीजन का आता भी है, समंदर में डंप हो जाता है वो पानी। कितने जो है ना मिलियन एकड़ फीट पानी जाया होता है जो बिलियंस ऑफ डॉलर की वर्थ का है, उसको टैप करने का कोई मंसूबा नहीं, उसकी तरफ कोई सोच नहीं। तो ये सारी चीजें मतलब गौरतलब है। टेररिज्म को भी खाली जो है ना बाई पासिंग टच किया, जो रूट कॉज है अफगानिस्तान ये वो उनकी बातचीत ही नहीं की। मतलब ये चीजें किस तरह से टैकल करनी है, पार्लियामान को क्या हमने फाल बनाना है नहीं बनाना, मतलब ये नहीं, वो तो बहुत कह रहे सारी- थे कि हम अगला पार्लिमानी साल जो है वो भरपूर इसको इस्तेमाल करें पार्लियामेंट को। मतलब जाते जाते तो वो आपको मैसेज दे रहे थे आप लोगों को कि जाती मफाद के बजाय कौमी मफाद को तरजीह दें। नहीं तो वो साल की पार्लियामान की परफॉर्मेंस देख लें, क्या सारी लेजिस्लेशन जात के लिए नहीं हुई? इलेक्शन एक्ट में तरमीम क्यों कराई गई? ताकि टीका एक्ट तहरीक लाया, इंसाफ- बहुत सारे एक्ट्स आए, ये बिल्कुल। सारे किए। अवाम के लिए क्या किया? अगर अवाम के लिए करते, देखें हर क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी भी होती है, ये नहीं है कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। आज इस गवर्नमेंट के पास अपॉर्चुनिटी है। अमेरिका ने पाबंदियां लगाई मैक्सिको पे, टेक्सटाइल उनकी बंद हो जाएगी, आप फौरी तौर पे अपनी टेक्सटाइल को उठा सकते हैं, मगर आप उस पर तवज्जो ही नहीं दे रहे। आपका आज जिनर रोर है, उस पर आपने जनरल सेल टैक्स लगाया हुआ है। बाहर से जो पुट्टी आती है वो सस्ती पड़ रही है, पाकिस्तान की महंगी है। क्यों? क्योंकि जीएसटी है। आज जीएसटी खत्म कर दें, आपका धागे का सेक्टर भी चल पड़ेगा, आपका टेक्सटाइल भी बांग्लादेश के मुकाबले में आ जाएगा। हालांकि हमारा बिजली की प्राइसिंग और उनकी बिजली की प्राइसिंग में फर्क है, मगर फिर भी हम कम्पीट कर सकते हैं, मगर उस तरफ सोचते ही नहीं। लेकिन आज वैसे तो अब ये इकोनॉमी पे चली जाएगी बात, लेकिन उन्होंने आज